السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ اما بعد۔ چند دن غائب رہنے کے بعد آج ہم حاضر خدمت ہیں اور اس پر معذرت خواہ بھی ہیں۔ کچھ مصروفیات تھیں اور کچھ آپ جانتے ہیں ایک چھٹی بھی آ گئی اور ساتھ میں کچھ لائٹ کا ایشو تھا جو کہ بدستور جاری ہے۔ اللہ رب العزت امت اسلامیہ کے حال پر رحم فرمائے۔ ہم آج کی مجلس میں پڑھنے والے ہیں وعنہا قالت، اور امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کنت اغتسل، میں غسل کیا کرتی تھی، آنا میں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، ایک ہی برتن سے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے۔ تختلف، مختلف ہوتے تھے، ایدینا، ہمارے ہاتھ، فی ہی، اس برتن میں، من الجنابہ، جنابت سے۔ اختلاف کا مطلب، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ برتن میں جا رہا ہے اور کبھی میرا جا رہا ہے۔ یہ تو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ جبکہ ابن حبان میں کیا، وتلتقی، اور ملتے بھی تھے، وتلتقی، اور وہ دونوں ہاتھ ملتے بھی تھے، یعنی میرا ہاتھ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپس میں پانی لیتے وقت ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات سمجھ آئی، اس پر ویسے تو یہ ضمن روایت گزر چکی ہے، دوبارہ اس کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، وہ پانی موجود ہے تو حائضہ عورت جو ہے، یا جنابت کی حالت میں، جنبی مرد اور جنبی عورت، جنبی عورت کا ہاتھ جا رہا ہے پانی میں، اب اس کے ہاتھ کے پانی میں داخل ہونے کے ساتھ وہ پانی ناپاک نہیں ہو جائے گا، کیونکہ مرد کا ہاتھ اس کے بعد میں آ رہا ہے۔ اسی طرح معاملہ مرد کا ہے کہ مرد پہلے ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ ڈالنے کے ساتھ وہ پانی سارے کا سارا خراب نہیں ہو جائے گا کہ عورت پر وہ حرام ہو جائے گا وہ پانی استعمال کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہاتھ پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے وہ معاملہ ایک اور ہے۔ یہاں سے دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ یہ میاں اور بیوی کا اکٹھے غسل ہے، اور اکٹھے غسل ان کا جب غسل جائز ہے تو پھر عام ایک دوسرے کے خاص اعضاء دیکھنا ہر دو کے لیے جائز ہے۔ عجیب لوگ ہیں جو اس پر تنقید کرتے ہیں، قرآن نے لباس قرار دیا ہے، تو لباس آپ دیکھیں، قمیض ہو یا شلوار ہو، یہ لباس براہ راست جسم کے ساتھ ہے، جسم کی کوئی چیز اس لباس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کو، یعنی زوجہ اور زوج کو، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، تو ہر قسم کے اعضاء وہ مرد دیکھ سکتا ہے بیوی کے، اور بیوی بھی مرد کے دیکھ سکتی ہے۔ یہ خواہ مخواہ جو پابندیاں بعض لوگوں نے لگائی ہیں، ہم کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کا جب رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے زوج کے یا اپنی زوجہ کے پرائیویٹ اعضاء دیکھے، اور بسا اوقات ان کا یہ کہنا بھی معروف ہے، آپ بھی جانتے ہیں، یہ باتیں کون سا کوئی نئی ہیں یا اچنبے کی ہیں، لوگوں کے ہاں معروف ہیں کہ وہ خاص تعلق قائم کرتے وقت بھی، یعنی روشنی، لائٹ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری صورتیں بالکل غلط ہیں، اور ان کا آگے نقصان بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ جب انسان کو کھلی آزادی ملے گی اس معاملے میں تو وہ ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش نہیں کرے گا،
وگرنہ پھر گناہ والے جو رستے ہیں وہ بھی سامنے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کو لباس قرار دیا گیا ہے، دونوں میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ جب غسل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ کپڑوں کے بغیر ہیں تو غسل کر رہے ہیں، تو یہ بطور خاص آپ نے۔ اچھا، اس میں وہ ان کے پاس نا وہ ایک روایت بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اعضاء کبھی نہیں دیکھے۔ جھوٹی روایت ہے، یہ موجود ہے مشکات المصابی وغیرہ میں، یہ روایت موجود ہے، لیکن روایت ہی صحیح نہیں۔ جب روایت صحیح نہیں تو اسے قبول کیسے کیا جائے گا؟ اور پھر قرآن کریم کی آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، فلاح پانے والے وہ لوگ بھی ہیں، کامیاب ہونے والے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے خاص اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، الا ہے کہ اپنی بیویاں یا اپنی لونڈیوں پر۔ اب یہ الا جو ہے یہ حرف استثناء، یہ ہم سارے سمجھتے ہیں، تو بیوی اور لونڈی کا استثناء تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ اب اتنی وضاحت اور اتنی صراحت کے باوجود بھی لوگ اس طرح کی گھٹیا اور یعنی علم سے کوسوں دور باتیں کہیں تو اس کی طرف کیسے التفات کیا جا سکتا ہے؟ جی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، ان بے شک تحت کل شعرۃ ہر بال کے نیچے جنابۃ جنابت ہوتی ہے۔ یعنی آپ جب غسل جنابت کر رہے ہیں تو یہ جو اثرات ہوتے ہیں پانی کے، یہ ہر یعنی جسم کے ہر حصے میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ہر بال کے نیچے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فاغسلوا الشعر، بالوں کو بھی دھو، وانقوا البشر، اور چمڑی کو خوب صاف کرو۔ یعنی غسل جنابت کے متعلق دو چیزیں ذکر کی گئی کہ جو بال ہیں، بالوں کو اچھے سے دھویا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو انسان کا چمڑا ہے، جسم ہے، اس کو بھی اچھے سے صاف کیا جائے گا تاکہ جو اثرات ہیں جنابت کے وہ بالکل ختم ہو جائیں۔ رواہ ابو داود و ترمذی وضعفاہ، امام ابو داود اور امام ترمذی نے یہ روایت ذکر کی ہے اور دونوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا یہ روایت ضعیف ہے۔ اور تیسرے نمبر پر امام احمد رحمہ اللہ نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے اسی طرح کی، جبکہ اس میں ایک راوی کیا ہے؟ مجہول ہے۔ تو یہ جو روایت ہے نا ابو داود اور ترمذی کی، اس میں حارث بن وجیح یہ راوی ضعیف ہے، جس وجہ سے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ محقق کتاب نے کیا لکھا ہے؟ جی، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، حارث بن وجیح راوی اس میں ضعیف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری جو مسند احمد کی عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے، وہ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ فیہ رجل مبہم، اس میں ایک راوی مبہم ہے، یعنی جس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ وہ کون ہے، اور وہ راوی آگے امی جان عائشہ سے بیان کرتا ہے، تو اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ مبہم جو راوی ہے اس کی روایت بھی کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ معلوم ہوا ابھی ہم نے جو اس حوالے سے دو روایتیں پڑھی ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، لہذا اچھے کے ساتھ چمڑے کو، جسم وغیرہ کو دھویا جائے، تو یہ روایت کیا پائی؟ ضعیف قرار پائی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مفہوم بھی صحیح نہیں، کیونکہ مفہوم صحیح ہے۔ وجہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو فطہروا، تو خوب پاکیزگی حاصل کر لو۔ ایک ہوتا ہے طہارت حاصل کر لو، ایک ہوتا ہے اطہروا، بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کر لو۔ تو فطہروا جو ہے نا، ان کنتم جنبا فطہروا، یہ قرآن کریم کی آیت سے اس روایت کا جو معنی ہے وہ معنی
درست قرار پایا، اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ روایت جو ہے وہ قوی نہیں ہے۔ البتہ بسا اوقات ہی ہوتا ہے آدمی کو، مرد کو، عورت کو چوٹ لگی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اس کے بازو پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، اب اس صورت میں کیا اسے دھونا ضروری ہے؟ جی کوئی بتائیں۔ نہیں سر، کہتے ہیں مسح کافی ہوتا ہے۔ دوبارہ بولیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر وہ مسح کر لے، مطلب اگرچہ بیماری کے پھیلنے کا خطرہ نہ ہو تو وہ کافی ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بیماری وغیرہ کی صورت میں دھونا لازم نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول کا ایشو تھا نا، سر میں زخم تھا شدید، مسئلہ پوچھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہانا ہی پڑے گا، جنابت کا غسل ہے، وہ نہائے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ چل بسے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے سختی کے ساتھ ڈانٹا تھا، اور اس کے متعلق آپ کو صرف وہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے نا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ رب العزت سے ڈرو۔ جی تو یہ آخری روایت تھی، اس کے ساتھ ہمارا جو باب ہے، باب الغسل و حکم الجنب، والحمد للہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ غسل اور اسی طرح جنبی کے حکم کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سر میرا ایک سوال ہے۔ جی وہ کہتے ہیں مطلب کہ اگر سے عورت کا پانی مطلب جو جیسے وضو وغیرہ کے لیے پانی رکھا ہو، اور اگر سے وہ مطلب کسی بچے کا یا کسی ایسے کسی بندے کا ہاتھ اس میں چلا جائے تو کہتے ہیں اس سے وضو نہیں ہوتا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ والا جو سوال تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس سے وضو ہو سکتا ہے، پانی میں ہاتھ لگنے کے ساتھ وہ پانی ناپاک تو نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے، ہم اسے اگر وضو کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ جی یہ تو بتا رہا ہوں کہ وہ پانی ناپاک تو نہیں ہوا۔ صحیح صحیح ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظاہر ہے جب وضو ہو جائے گا تو غسل بھی ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ ایک عورت جو حائضہ عورت ہے، ان کے جو ہر ماہ جو مخصوص دن ہے 8 دن یا 9 دن، اس میں وہ پاک ہو جاتی ہے، مگر کبھی کبھار تجاوز کر جاتے ہیں دن، یعنی 3-4 دن اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو کیا اسی صورت میں وہ نہا کے نماز شروع کرے گی یا نہیں؟ اس میں رن بھائی فرمائی۔ یہ وہ خاتون بہتر سمجھتی ہے کہ ابھی خاص ایام والی کیفیت ہی ہے یا کوئی اور بیماری ہے۔ جی جی تو اگر تو وہ جانتی ہے کہ ابھی ایام چل رہے ہیں تو بسا اوقات جو ہے نا وہ اس میں تبدیلی رد و بدل ہوتا رہتا ہے، عادت صحیح، والے ایام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جی جی صحیح، بیماری کے ساتھ یا موسم کی شدت کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جی آگے باب ہے جی، باب التیمم، تیمم کا باب۔ تیمم سے پہلے پانی کے متعلق ہم احادیث الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، تو پانی کے بعد بلکہ پانی کی عدم موجودگی میں طہارت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو چیز رکھی ہے وہ پاکیزہ مٹی ہے، عام مٹی نہیں۔
جب بھی مٹی کا کہنا تو پاکیزہ مٹی کا لفظ بولنا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فتیمموا صعیدا طیبا کا لفظ ہے، صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی، تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ طہارت وغیرہ حاصل کر لی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ چونکہ پانی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کی جاتی ہے، پاکیزہ مٹی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور طہارت میں آپ جانتے ہیں وضو، غسل وغیرہ یہ سب چیزیں شامل ہیں، اس لیے باب التیمم کو کتاب الطہارہ کے تحت ہی لے کر آئے۔ باب التیمم کے لیے الگ سے کوئی کتاب التیمم کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ طہارت کے مسائل میں ہی تیمم کا باب ہونا چاہیے تھا۔ پھر رہی بات کہ تیمم کا مطلب کیا ہے، تو لغت میں تیمم کا مطلب ہوتا ہے قصد، ارادہ، اور قرآن میں بھی جو ہے فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس کا بھی ترجمہ یہی کیا گیا ہے کہ پاکیزہ مٹی کا قصد کرو، پاکیزہ مٹی کا ارادہ رکھو وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تیمم کا حکم کب نازل ہوا تھا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم گیا تھا۔ جی، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ جب ہار گم گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں 334 نمبر روایت موجود ہے۔ غزوہ بنی المصطلق ہے، اس کی بات ہے یہ، تفصیلی روایت ہے، نمبر میں نے بتا دی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے چونکہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا، سارے لوگ آ کر باتیں کر رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کی والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، کہ تمہاری بیٹی جو ہے نا اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ رکے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی رکے ہوئے ہیں، اور پانی بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی کوئی پانی نہیں ہے، یعنی یہ پانی والی جگہ پر بھی نہیں ہے اور ان کے پاس پانی ہے بھی نہیں۔ تو امی جان کہتی ہیں کہ فعاتبنی ابو بکرین، ابو بکر رضی اللہ نے مجھے ڈانٹا، وقال ما شاء اللہ ان یقول، اور جو انہوں نے کہنا چاہا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ کہا انہوں نے، وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتہ، اور میری کوکھ میں، میرے پہلو میں وہ مجھے مارنے لگے۔ اللہ اکبر، فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میری ران پر آپ کا مبارک سر تھا، اس وجہ سے میں حرکت نہیں کی، در تو مجھے ہوئی، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے والد گرامی نے چوکا مارا تھا، در تو ہوئی، لیکن میں وہاں سے حرکت میں نے نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے حین اصبح علی غیر ما، جب آپ اٹھے تو اس وقت آپ پانی پر نہیں تھے۔ فانزل اللہ آیت التیمم فتیمموا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے تیمم والی آیت نازل کی تھی، تو پھر لوگوں نے تیمم کیا۔ اسید بن حضیر کہنے لگے ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکرن، ابو بکر کی آل، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس امت پر خیر و برکات کے دروازے کھولتا ہی رہتا ہے۔ تو پھر جو ہے نا وہ اونٹ کو اٹھایا گیا، تو اس کے نیچے سے وہ ہار وہ مل گیا تھا۔ تو یہ وہ تفصیلی روایت ہے جس سے معلوم ہوا کہ تیمم اس وقت نازل ہوا تھا۔ پھر یہ جو تیمم ہے، اس بارے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی امتیں ہیں اس میں تیمم وغیرہ کے احکام نہیں تھے، یہ پہلی بار ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب ہار گما ہے اسی وقت اس کا حکم وہ نازل ہوا تھا، اور یہ امت محمدیہ کے لیے بہت عظیم جو ہے نا وہ مسئلہ ہے، اور آپ کہہ لیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت عظیم یہ ایک سہولت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ جی، عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطہن، وہ نہیں دی گئی، احد، کسی ایک کو بھی، قبلی، مجھ سے پہلے وہ کسی ایک کو بھی نہیں دی گئی۔ بخاری مسلم کے الفاظ میں جو ہے عبارت وہ کیا ہے، لم یعطہن احد من الانبیاء، جہاں سے یہ بات یہاں سے ثابت ہوا نا کہ کسی ایک کو بھی نہیں دی گئی، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں انبیاء کو دی گئی ہوگی، تو نبیوں کی بات ہی آپ نے کی ہے کہ انبیاء اللہ رب العزت کے بہت ہی مقرب ہے، لیکن کسی نبی کو بھی وہ چیزیں نہیں دی گئیں، صرف مجھے دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ نصرت بالرعب، نصرت، میں مدد دیا گیا ہوں، بالرعب، رعب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، خوف کے ساتھ، مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت سے۔ اللہ اکبر۔ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس کے دل کے اندر موجود ہوتا تھا، یہ خاصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ محل شاہد ہے جس کا تعلق یہاں ہے۔ وَجُعِلَتْ، اور بنا دیا گیا، لی، میرے لیے، الْأَرْضُ، زمین، مسجداً، مسجد، سجدہ گاہ، وَطَهُورًا، اور طاہر اور مطہر، پاکیزہ کرنے والی۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ، تو جو آدمی بھی، أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، اسے نماز پا لے، نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُصَلِّ، تو وہ نماز پڑھے۔ اب یہ ساری زمین امت اسلامیہ کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، جبکہ گزشتہ اقوام کے لیے یہ سہولت نہیں تھی۔ ہم دیکھتے ہیں، سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے المکتبۃ الشاملہ کی؟ جی 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 سر۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ جی، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے حسن سند کے ساتھ۔ اس میں کیا ہے کہ گزشتہ جو اقوام تھیں، انما كانوا يصلون فی کنائسہم وبیعہم، گزشتہ اقوام جو ہیں وہ اپنے عبادت خانوں میں جو کنیسے ہوتے تھے، اور اسی طرح وہ جو چبارے ٹائپ یا اوپر کر کے جو ان کا بنایا گیا ہوتا ہے، تو انہی میں صرف یہ نماز پڑھ سکتے تھے۔ گویا گزشتہ اقوام اپنے گھروں میں یا دیگر مقامات پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو یہ چیز بھی اللہ رب العزت نے امت اسلامیہ، امت محمدیہ کو عطا کی ہے، اور ساتھ میں طہور بھی اس کو کہا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کا وقت پا لے تو وہ نماز پڑھے، کیا مطلب؟ آپ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ پانی تلاش کرتا رہے۔ یہ بعض لوگوں نے فضول باتیں لکھی ہیں فقہ کی کتابوں میں، اتنے کلومیٹر یہاں اور اتنے وہاں، یا اتنے گھر جو ہے نا وہ ان سے تلاش کرے اور پھر آ کر جو ہے نا وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ یہ تکلیف ہے جو نمازی کو دی جا رہی ہے۔ پانی نہیں ہے، بس نہیں ہے، مٹی کے ساتھ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ ہاں، اگر معلوم ہے کہ پانی ہمیں مل سکتا ہے، ابھی پانی آنے والا ہے، پمپ، موٹر یا اور اس طرح کوئی چیز چلائی ہے، پانی آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس وقت اگر سارے لوگ نمازی جو ہیں وہ 10 منٹ مزید انتظار کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر نماز جانے کا خدشہ ہے، لیکن آدمی جو ہے نا وہ شرطیں لگائی جا رہا ہے کہ اتنے کلومیٹر ادھر چلو، اتنے ادھر چلو، وغیرہ وغیرہ، تو یہ خواہ مخواہ، یہ تو تیمم والا جو حکم ہے یہ اس کا انکار کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اگر یہ بات کریں تو پھر تو آج کل جدید وسائل بھی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کا بھائی جو ہے نا وہ 40 کلومیٹر پر یا کچھ فاصلے پر موجود ہے، تو آپ فون کر کے اسے پانی منگوا سکتے ہیں۔ جی، اس لیے ان تفصیلات میں نہیں جانا، پانی نہیں ہے تو نہیں ہے، پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کریں اور آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔
یہاں سے ایک اور بات سمجھ ہی آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو نعمت آپ پر کی گئی ہے اس نعمت کا اظہار لیکن بغیر فخر کے، بغیر فخر اور ریا کے اس نعمت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ اور مسند احمد میں جو بھی ہم نے روایت دیکھی نا، اس میں ان ساری باتیں، یہ ذکر الحدیث ہے نا، حدیث ذکر کی، آگے مزید چیزیں بھی ہیں، تو ذکر کرنے کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں ولا اقول فخرا، اور یہ میں فخر کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کی مجھ پر یہ عطا ہے، میری امت پر عطا ہے، تو میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، فخر کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ رہا۔ اور آپ نے گزشتہ کور جو ہم نے نخبۃ الاحادیث کا کیا، اس میں پڑھا تھا نا، میرے اتنے اتنے نام ہیں اور میں یہ دیا گیا، اس میں بھی تھا کہ ولا فخرا، ایک آپ نے پڑھا تھا نا سید ولد آدم ولا فخرا، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر والی بات نہیں۔ تو فخر، ریا، تکبر وغیرہ ان چیزوں سے ہٹ کر اگر آدمی اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کا اظہار کرے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یہاں سے بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اگر آدمی خصوصاً جو ہمارے امراء ہیں، لیڈرشپ جو ہے، یہ اگر اپنے اندر سنت کا جذبہ پیدا کر لیں، سنت کا جذبہ پیدا کر لیں، تو چونکہ یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے، تو اس کا رعب اور دبدبہ بھی کافروں کے دل میں بہت زیادہ پیدا ہوگا۔ کب؟ جب سنت کا احیاء ہو اور سنت کو زندہ کیا جائے۔ پھر یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا اور طہور بنایا، یہاں زمین کا لفظ ہے، کوئی خاص زمین کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کوئی بھی زمین ہو، کوئی بھی زمین ہو، مٹی اس کی پاکیزہ ہے، اس کے ساتھ تیمم وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو غبار ہوتا ہے، بعض چیزوں پر غبار ہوتا ہے مٹی کا، اس کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی مٹی کا حصہ ہے نا۔ جی ہو سکتا ہے، بس اوقات نا دیوار پہ مٹی لگی ہوتی ہے وہ صاف، تو وہ مٹی ہی ہے، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر غبار ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے پھر وہ مٹی تو نہ ہوئی، پھر اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر یہاں جو مسجدن کہا گیا، یہاں بھی ساری زمین کو سجدہ گاہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے استثناء ہو جائے گی وہ چیزیں جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، مقبرہ، حمام، جی، بیت اللہ کی چھت وغیرہ وغیرہ، تو ان مقامات پہ نماز نہیں ہوگی، اس کے علاوہ سبھی مقامات پہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انزلہ لکھتی ہیں کہ دیوار سے تیمم ہو سکتا ہے، وہی بات ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تو اس پر گرد و غبار ہے، مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کلی ہے، چونا ہے، دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ مٹی تو نہیں ہے۔ وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء، وجعلت اور بنائی گئی ہے، تربتها اس کی مٹی، لنا ہمارے لیے، طہورا طہور، پاک کرنے والی، کب؟ اذا لم نجد الماء، جب ہم پانی نہ پائیں، اس میں شرط آ گئی۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے احمد کے ہاں، وجعل التراب لی طہورا، اور مٹی میرے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ تو یہ روایتیں بھی اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں۔ جی ایک نے لکھا ہے ہوا چلنے کے ساتھ جو ہے فرنیچر وغیرہ پر اگر مٹی لگتی ہے، وہی حکم دیوار والا ہی ہے اس کا بھی،
جی آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. آگے تیمم کا طریقہ ہے وہ آئندہ احادیث میں انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو پڑھیں گے. کوئی بات ہو آپ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سر جی کچھ لوگ سفر میں جب نکلتے ہیں تو اس وقت تو پانی میں اثر نہیں ہوتا جیسے ٹرین وغیرہ میں، تو وہ لوگ ملتانی مٹی کی کوئی تھیلیاں بنی ہوئی ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو ان سے وہ تیمم کرتے ہیں، تو کیا وہ یہ بھی مٹی صحیح ہے؟ ہوتی ہے نا، ہوں، تو ٹھیک ہے کر تو وہ لے سکتے کے ہیں. چلتے ہیں خود اپنے ساتھ. بس اس میں اتنی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سہولت دی ہے. اچھا اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے جو سختیاں کی جا رہی ہیں، میں نے ذکر کیا نا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، نہ اس طرف جانا چاہ رہا ہوں، لیکن جو سختیاں کی ہوئی ہیں کہ اتنے کلومیٹر اس طرف اور اتنے اس طرف، دائیں طرف اتنے کلومیٹر اور بائیں طرف اتنے کلومیٹر، سارا گھوم گھما کے بندہ تھک جائے تاکہ نہ نماز پڑھنے کا مزہ آئے اور نہ نماز پڑھانے والا جو ہے اس کی کوئی سمجھ آئے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ سالی کا بہن کے شوہر سے پردہ ہے. اس کو عام لفظوں میں کہہ لیں کہ بہنوئی سے پردہ ہے، تو ظاہر ہے بہنوئی غیر محرم ہے، اس سے پردہ ہے. بلکہ میں تو یہاں یہ بات کہوں گا کہ جس طرح دیور کا معاملہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اسی طرح بہنوئی کا معاملہ بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے. وہ بہن بھی سمجھ رہی ہوتی ہے اس کو، بلکہ یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ میری بہنیں میرے خاوند سے اتنا زیادہ پردے میں کیوں رہتی ہیں، بھائی لگتا ہے ان کا یہ، بڑا بھائی یہ لگتا ہے یہ، وغیرہ وغیرہ. اور بہنیں بھی یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ بہن کا خاوند ہی ہے نا، تو بھائی ہی لگتا ہے. لفظ بھی بہنوئی ہی کہا گیا، لیکن اس سے معاملات آگے بڑھ جانے کا خدشہ ہے. لہذا جس طرح دیور کے متعلق ہے نا، اسی طرح بہنوئی کے متعلق بھی معاملہ سنگین ہے. معاشرتی اعتبار سے میں نے یہ بات کہی ہے. جی سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. مولوی نجم آپ تاخیر سے آئے ہیں، ہم تو اختتام کر چکے. وہ جو کھیر تھی وہ کھائی گئی اور برتن صاف ہو گیا. اب تو ادھر وہ کھانا کھانے کے بعد والی جو دعائیں ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں. یہ سمیرہ نے کیا لکھا ہے میں سمجھ نہیں پایا پردے کے حوالے سے. سر انہوں نے اس لکھا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی جو سسٹر تھی اسما، وہ جیسے ان کے پاس آئی تھی غار ثور میں، تو وہاں پہ یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ تو وہ تو پھر سالی غار ہوئی ثور نا. میں جب آئی تھی تو کیا اس وقت پردہ فرض ہو گیا ہوا تھا؟ ہاں تو بس یہ سوال یہ کرنا چاہ رہی ہیں. اس طرح تو اسماء کے علاوہ دیگر کئی خواتین کا مل جائے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ بات کب کی ہے، پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی یا بعد کی. جیسے سر یہاں پہ تیمم کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں یہ بات بھی یہاں پہ آتی ہے، جب بھی عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی تھی تو وہاں پہ وہ وہاں پہ ہی سو گئی تھی کہ قافلے سے کوئی نہ کوئی آئے گا ضرور واپس، تو میں یہیں پہ ہی رہوں. تو جب وہ سو گئی تھی تو وہاں پہ جو صحابی کرام وہاں واپس آئے تھے، آخر میں کوئی جیسے
کوئی کسی کا خیال کرنے کے حساب سے کہ کسی کی کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، تو قافلے کا وہ جو پلاٹ تھا یا علاقہ تھا اس کو چیک کر رہے تھے، تو دیکھا جو بی بی صاحبہ سوئی ہوئی تھی ہماری امی حضور، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پہچان گئے تھے کیونکہ پردے سے پہلے بی بی عائشہ کو دیکھا تھا، اور بی بی عائشہ کو دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو ان کی آواز جب بی بی عائشہ صدیقہ کے کانوں پہ پڑی تو انہوں نے اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا سر ڈھانپا، تو اس کا سر نہیں، مطلب یہ چہرے تھا کا کہ لفظ آتا ہے. چہرے کا، خمرت وجہی جو سوری میرے ذہن چہرہ، میں نا یہ الفاظ تھے، خمرت چہرہ وجہی. چہرہ، جی سر جی، سر نہیں تو چہرہ، فوراً میں نے اپنا چہرہ جو ہے نا اس کے اوپر خمار لے چہرہ لیا، ڈھانپا، دوپٹہ اوڑھ لیا. ہاں اوڑھ یہ لیا، تو چہرے اس کا کے پردے مطلب پر زبردست دلیل ہے. جو دلیل، لوگ بہترین اس کا دلیل. انکار کرتے ہیں کہ چہرے کا کیا پردہ ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی لٹکانے کا حکم ہے کہ جی جی. چہرے پر لٹکا لے، تو یہ پردے کا حکم اس سے واضح ہو جاتا ہے. ہم. ایک نے لکھا ہے کہ پردہ کب فرض ہوا تھا؟ یہ مدینہ میں آنے کے بعد ہوا تھا، ہجرت کے بعد. اور اسماء رضی اللہ عنہا والی جو باتیں آپ لوگ کر رہی ہیں وہ ہجرت سے پہلے کی باتیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی اگر سال کہیں تو یہ تقریباً ہجرت کے چوتھے سال آپ کہہ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ بات کریں. کون بول رہی ہے؟ میری آواز جا رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. جی شیخ محترم، ایک رضاعت کے متعلق سوال ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو دودھ پلانے سے رضاعت واقع ہو جاتی ہے، جیسے کہ اگر چاہے اس کو ڈراپ کے ذریعے ہی دودھ پلایا گیا ہو، تو یہ تو بچوں کی بات ہوتی ہے نا. پھر جیسے کہ حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ مطلب جس بالغ کو اپنے پاس آتے دیکھنا چاہتی تھی تو اپنی بہنوں کو کہتی تھی کہ اس کو دودھ پلا دو تاکہ میرا پردہ ان سے ساکت ہو سکے. تو کوئی میرے خیال سے چھوٹے صحابی تھے کوئی. تو اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے، تو ان کا دودھ کم آتا تھا، تو انہوں نے ایک 8 سال کی بچی کو دودھ اس لیے پلایا تھا کہ وہ مطلب زیادہ دودھ آئے شاید. تو اس سے کیا رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ رضاعت کبیر جو ہے نا، اس کے جی متعلق اہل علم کا صحابہ سے اختلاف چلتا آ رہا ہے. جی. اس میں راجع یہ تو ہے کہ رضاعت کبیر اس کا تعلق صرف اس خاص صحابی کے ساتھ ہی تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، جی بعد صحیح. میں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے صحیح. شکریہ. اللہ اکبر کبیرہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.